اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی علی ولم یوحى علیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا یا کہا مجھ پر وحی آتی ہے اور اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی، اور جو کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کی دعوت حق پر بے شمار پہلوؤں سے کفار مشرکین اعتراضات کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسے لکھ پڑھ نہیں سکتے، جیسے آپ کا کوئی استاد نہیں، جیسے آپ کی حیات مبارکہ کا سارا شب و روز وہیں بسر ہوا۔ تو ان تمام مثالوں میں جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ زندگی بسر جو ہوئی دعوت حق سے پہلے 40 سال ایک زندگی ہے، اور 40 سال میں زندگی کا ہر پہلو آ جاتا ہے۔ معصومیت کے ایام بھی ہیں، لڑکپن بھی ہے، اور نوجوانی بھی ہے، پختہ عمر بھی ہے، اور ایک تحمل والی اور ایک بردباری والی عمر جا پہنچتی ہے جب بندہ 40 سال کو پہنچتا ہے۔ تو زندگی کا ہر پہلو، بچپنے کی اور نوجوانی کی وہ لاابالی کیفیت جو ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں یا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو ایسے بسر فرمائے کہ کوئی کافر، کوئی مشرک آپ کے ارشادات حق پر تو معترض ہے، آپ کی زندگی بھر کے ایک ایک معمول کو وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اتنا خوبصورت اور معتدل پہلو آپ نے زندگی کا بسر فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ کی ذات پر اعتراض اور جواب اللہ رب العالمین ارشاد دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، رب کائنات اپنی ذات پر اعتراض بیان فرما رہے ہیں، جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان اعتراضات کو جب اللہ جل شانہ کی ذات پر جا کر تولا جائے گا اور ترازو لگے گا روز محشر، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان اعتراضات کا وزن کتنا بڑھ جائے گا، اور وہ ترازو کتنا بیٹھے گا اور کتنی گہرائی دوزخ میں لے جائے گا۔ تو جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا۔ چونکہ نبی اپنی بات نہیں ارشاد فرما رہے ہوتے، انبیاء علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو روز ازل سے اللہ کریم نے برگزیدہ فرما دی ہیں، پسند فرما لی ہیں، چن لی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں
بے شمار غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں، جن میں سے ایک بہت نازک معاملہ اپنی پارسائی کا اور اپنی بزرگی کا بھی۔ اللہ کریم معاف فرمائے، ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، تو جب ہم معمولات زندگی میں بے شمار کمزوریاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کمزوریوں کے ساتھ ہماری عبادت بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور کمزوریاں بھی ہیں، تو اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری عبادات میں پختگی کتنی ہے۔ پھر ہم اپنے ان کمزور سجدوں کی بنا پر یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ جیسے میں بہت نیک ہوں، میں بہت پارسا ہوں، اور پھر یہ پارسائی زوم میں لے جانا شروع کر دے، اور یہ پارسائی پھر مخلوق سے معتبر محسوس کرنا شروع کر دے، اور یہ پارسائی پھر اس پہلو پر جا پہنچاتی ہے، یہ کیفیت اس پہلو پر جا پہنچاتی ہے کہ پھر بندہ چاہتا ہے کہ جہان فانی میں وہ جو میں چاہتا ہوں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن نہاں خانے میں اس کی جو خواہش یا جو چاہت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہو۔ اسی لیے تو بے شمار ہماری شکایات سننے میں آتی ہیں کہ عبادات بھی کر رہا ہوں، اذکار بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، معمولات دنیا میں اس میں بھی باریکی کا خیال رکھتا ہوں، سمجھ نہیں آئی میری جو پریشانی ہے دور کیوں نہیں ہوئی، میری ضرورت جو ہے وہ کیوں نہیں، حاجت روا میری کیوں نہیں ہو سکا، کیوں ضرورت پوری نہیں ہو سکی۔ تو پھر وہ دعائیں اور وہ التجائیں نہ دعا اور نہ التجا کی صورت میں رہتی ہیں، بندہ چاہتا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہو، اور اگر یہ چاہے تو یہ التجا نہیں ہے، یہ حکم کے معنوں میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں جب اس پہلو کو دیکھیں گے کہ ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کسی بھی سوچ کو اور کسی بھی انا کو اٹھنے سے پہلے جو مثال دے دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ اپنی پیدائش کو دیکھ لو، اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے تو اپنی پیدائش کو دیکھ لو، اور اپنی دنیا جہاں معتبری محسوس کر رہے ہو اس میں آنے کا جو حصہ ہے اسے دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تمہاری حیثیت کیا ہے۔ لیکن جب بات چناؤ کی آتی ہے، مخصوص حصوں کی آتی ہے، تو انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہیں جو ازل سے اللہ کریم نے پسند فرما لی۔ پھر جہان فانی میں اور اس زندگی میں جس میں میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں، اس کی بات آتی ہے تو ہمیشہ معاملہ اللہ کریم کے سپرد کرنا چاہیے۔ اپنی ذات پر اگر ہم بات لیں گے تو ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جس معاشرے میں بات عام ان پہلوؤں میں ہو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوگا، وہ جنگ اور محبت ہی کیا جہاں اصول دیکھے جائیں، آپ اندازہ کریں کہ اس معاشرے میں گراوٹ کی سطح کہاں تک چلی گئی۔ وہ معاشرے جہاں کسی رشتے کا تقدس نہ رہا ہو، وہ معاشرے جہاں کوئی قدر قائم نہ رہی ہو، ان سارے حصوں اور گراوٹ کو آپ دیکھیں تو پھر جو چیز ضروری اور سمجھنا ضروری ہے کہ وہ پہلو جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان سے منسلک ہوا جائے، ویسے منسلک ہوا جائے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منسلک ہونے کا حکم فرمایا۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں، اللہ کریم نے تو ہر ایک کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، ہر ایک کو جہاں سمع بصر عطا فرمائی ہے وہاں اسے افدا سے بھی نوازا ہے۔ اللہ کریم کو یہ نہیں پسند کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ دوزخ کا نوالا بنے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ ظلم جو کیا جاتا ہے یہ خود اپنے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ اپنی راہ کا انتخاب وہ ہے جس کا اختتام آگ ہے، جس کی اختتام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو یہاں جب بات آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا،
یعنی جو اللہ کی طرف منسوب کرے گا. یہ کذاب اور جھوٹے کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو اللہ کریم کے کلام کے نزول کا دعویٰ کرے، چونکہ وہ معترض تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود تحریر کی ہے یا کسی نے قرآن کریم تحریر کرایا. اسی لیے تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اس جیسا کوئی ایک آیت سارے جہان کو ملا لو، کوئی ایک مقابلے میں آیت تو لا کر دو. یہ کلام خالق کا ہے، یہ کلام مخلوق کا نہیں ہے. تو پھر جب یہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو یہاں جو غلط عمل ہے، جو ظلم ہے، وہ غلط عمل کرنے والا خود ظالم ہے، کیونکہ کل جب اسے سزا ملے گی. اور قرآن کریم میں ہی جہاں سزا کا بیان کیا گیا ہے، آج کا ہمارا معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو معاف فرما دیتے. ایک بندے کا گناہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ رب کائنات جو خالق کائنات ہے اس کی عطا کیا ہے. اس نے ہمیں نہ ہونے کو ہمارا ہونا عطا فرمایا ہے، اور زندگی کا تسلسل چل ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ کسی نے اعتراض کیا کسی پر کہ جی یہ جو بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے یہ غریبوں میں کیوں نہیں بانٹ دیتا. اور جب زندگی نے کروٹ بدلی تو وہ خود اس قابل ہوا کہ گاڑی خرید سکے، تو پھر وہی اسی طرح کی گاڑی خرید کر پھر اس میں سفر. پھر وہ خیال نہیں ہے کہ جو میں کسی پر اعتراض کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے عمومی اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد تصحیح نہیں ہوتا، اس سے مثبت راہ کا مقصود نہیں ہوتا. کثیر تعداد جو ہوتی ہے وہ اپنا غم ہے، کوئی اپنا دکھ ہے، کوئی اپنا درد ہے جو ہم نے نکالنا ہوتا ہے. تو یہاں جب بات آتی ہے کہ اللہ کریم پر جھوٹا جو بہتان لگایا جا رہا ہے، بہتان، اور پھر اس پر فرمایا کہ ایسا کہ جس میں نرا جھوٹ ہے. تو معزز سامعین کرام، اگر کوئی اللہ کی ذات کی طرف سے وحی الہی کا، کلام الہی کا بیان کر رہا ہے اور ہے نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا وہ بہت بڑا ظالم ہے. یعنی جہاں تم اعتراض کر رہے ہو یہ معاملہ تو درست ہے. میرے حبیب کی یہ شان کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام سے نوازا، آپ کو امام الانبیاء بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ایسا دوام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک زندگی کے کسی معاملے میں کہیں کوئی جھول نہیں محسوس ہوگی اگر کسی سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر کیا جائے اور وہاں سے لیا جائے. تو وہ ظالم ہے جو یہ بہتان اللہ پر لگاتا ہے. او قال اوحی علی ولم یوحی الی شیء، اور اس سے آگے جب وہ بات اور دعوے کرتے ہیں کہ ان پر وحی آ رہی ہے. اب اس وحی میں جو جھوٹا یہ بات کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے وحی کے آنے سے لے کر اللہ جل شانہ کے وحی بھیجنے تک تمام حصوں پر جھوٹ بولا. اب وہ بات جو اس کی باریکی میں دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، اور اس اجاگر کرنے میں وہ کس درجے کا جھوٹ اور غلو جو ہے وہ کر رہا ہے اپنی بات میں کہ رب کائنات پر جھوٹ بول رہا ہے. یوحی علیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، پھر اس وحی کے ساتھ اللہ جل شانہ کے کلام تک کی بات کہ اللہ کریم کا کلام ہے اس کے پاس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ خاتم النبیین حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ تکمیل نبوت ہے. اور آج بھی جو فتنہ قادیانی کے نام سے اور ایک احمدیت کے نام سے پھیل رہا ہے، ان دنوں میں بھی جس پر بات ہو رہی ہے
ہمارے میڈیا پر اور ہمارے سوشل میڈیا پر اور ہمارے معاشرے میں ایک بحث چل رہی ہے کہ کسی کمیشن میں شامل کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، اور کمیشن قائم کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو غیر مسلم ہیں یا جو اقلیت ہیں ان کے حقوق پورے ہو جائیں۔ کمیشنوں سے حقوق پورے نہیں ہوتے، حقوق پورے ہوتے ہیں قانون اور قانون کے نفاذ سے۔ بنیادی بات دیکھی جاتی ہے کہ قانون کیا انصاف پر مبنی ہے، پھر دوسری بات دیکھی جاتی ہے اس کا اطلاق۔ اگر قانون جامع ہو اور پھر اس کا اطلاق ہو تو پھر کوئی مائنارٹی کی یا میجارٹی کی یا کسی کمیشن پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے تو آپ خیال کریں کہ انہیں شامل ہونا چاہیے، انہیں نہیں شامل ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ایک ارتداد ہے ہر کافر کا، چونکہ یوم الست کو ہر ایک نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی، لیکن اس ارتداد کا اطلاق اس دار فانی میں، عالم آب و گل میں جہاں یہ امتحان گاہ ہے، یہاں آ کر پھر بات آتی ہے تو جس نے اختیار کیا اور اختیار کر کے چھوڑا وہ کس معنوں میں آتا ہے؟ جس نے حق اختیار ہی نہیں کیا وہ کس معنوں میں آتا ہے؟ جس نے اللہ جل شانہ کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک کیا وہ کس معنوں میں آتا ہے؟ یہ وہ بحث اور وہ باریکیاں ہیں کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے قوانین میں مضبوطی اور اعتدال وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ جرت کسی کو نہ ہوگی کہ جو آج ہمارے معاشرے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ دیکھے گا کہ میں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا کیا میں بھگتوں گا، چاہے جائے کہ غلطی پر پھر اتنا تناؤ ہو کہ وہی معاملے بار بار ہمارے امور سلطنت میں زیر بحث آ رہے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم انفرادی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور اس عشرے کی برکات ہم کہاں ہیں؟ رمضان المبارک کا آنا، اس کے مبارک ہونے کا اعلان، سحر و افطار کی اعلانات، تراویح و تہجد کا اہتمام، دن بھر روزے دار کی کیفیت اور حال میں رہنا اور معاملات، کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، آپ کا ارشاد حدیث مبارکہ کہ شیاطین تو قید ہو گئے۔ یہ کون سے حصے ہیں جو ہم سے زیادتیاں کرا رہے ہیں، بد عملیاں کرا رہے ہیں؟ اس رمضان المبارک میں بھی سود پر ہمارا لین دین ہو رہا ہے، سود سے آمدن لے کر اس سے سیر و افطار اگر ہم کر رہے ہیں تو شیطان تو قید ہے، اور ہم ہر غلطی جو ہے وہ شیطان کے سپرد کر کے خود فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو غلطی ہو رہی ہے، یہ شیطنت کہاں ہے؟ جب شیطان کی راہ پر چلا جائے تو شیطنت سرایت کر جاتی ہے، اور اس ماہ مبارک میں یہ سمجھ آ سکتی ہے ہر غلط عمل پر کہ میرے اندر شیطنت کتنی پیدا ہو چکی ہے، اور ہم اللہ سے معافی کی بجائے زور بیان میں لگے ہیں، ضد اور عناد میں لگے ہیں۔ مخلوق ہے کہ پس رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ یقین مانے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں تو مظلوم بھی ظالم ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کمزور ترین طبقے کو جا کر دیکھیں، جو ان سے کمزور ہے اس پر کیا وہ انصاف کر رہے ہیں؟ جس کا کہیں بس نہیں چلتا، اس کا جہاں کہیں بھی بس چلتا ہے وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ اور اسی حصے کو آپ لیتے جائیں، امور سلطنت تک لے۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر ایک کو اپنی سلطنت کا حساب دینا ہے بھائی،
جس کو جتنی سلطنت میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے اس نے اتنا اس کے حضور جواب دینا ہے۔ تو رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور ظاہر نہیں، ابتدا نہاں خانے دل سے کریں۔ اور یہ وہ عبادت جسے اللہ کریم نے مخصوص کر لی اپنی ذات سے۔ کون سی عبادت ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ عبادت ہی نہیں رہے گی جب اسے اللہ جل شانہ کی طرف مخصوص نہیں کیا جائے۔ اس کے باوجود روزے کو اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں نے عطا فرمانا ہے۔ پھر اس کی عطا میں ایک حضوری عطا فرمائی، اور ہر روزہ دار کو وہ حضوری اور وہ حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ کوئی جس نے روزہ رکھا ہو اسے ایک حضوری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، الگ تھلگ کہیں بیٹھا بھی ہو، اور پانی جیسے کلی کرنے کے لیے پانی اس نے منہ میں ڈالا، اس کی تراوٹ حلق میں نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ کسی کو کیا معلوم کہ کلی کر رہا ہے جس نے غلط تر کر لیا ہے۔ لیکن روزہ دار یہ جانتا ہے، اسے ایمان کا یہ درجہ نصیب ہوا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ کسی کو معلوم ہو نہ ہو، اس گلے کی تراوٹ میرے اللہ کریم کے روبرو ہے، وہ جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ اور جس عبادت کے نتیجے میں تقویٰ کی یہ کیفیت اور یہ حیثیت نصیب ہو رہی ہو، اور رعایتیں اور عطائیں کہ نوافل اور سنت کی جو عبادات ہیں وہ فرائض جتنے جو ہیں عطا ہو رہے ہیں، ان کے درجات فرائض کہاں چلے جائیں گے؟ اس سارے میں ہم اگر اپنی اسی روش پر قائم ہیں جس روش پر ہم چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ضرورت ہے کہ اپنے قلوب پر دستک دیں، اپنے امور کی جانچ پڑتال کریں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یقین مانیں یہاں بھی رسوائی ہے، اور اللہ اس رسوائی سے بچائے جس کا کوئی حل نہیں۔ یہاں تنگی اور تکلیف، ہم کتنا لوگ کہتے ہیں جو بیمار ہے بیچارہ کو بہت زیادہ بیمار ہو، بہت تکلیف میں وہ فوت ہو جائے، تو عمومی طور پر کیا کہتے ہیں معاشرے میں؟ کہتے ہیں چھوٹ گیا ہے، اس کی تکالیف کٹ گئی ہیں، مصیبت سے چھوٹ گیا، تکلیف سے نکل گیا۔ وہاں ہمیشہ کی زندگی عبدالآباد معاملات ہیں۔ تو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو غلط بیان کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کی خصلتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کی راہ سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جو وصف اور جو خصوصیات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اللہ کریم ہمیں توفیق دی کہ ہم اس راہ پر چلیں۔ بہت بڑا سوال تصوف کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اکثر یہ سوال شاید بہت محافل میں تو نہ ہو لیکن نجی محافل میں یہ سوال ضرور آ جاتا ہے کہ کوئی راہ ایسا جس میں کشف اور مشاہدے کی بات ہو، کسی بزرگ کی خواب میں آنے کی بات ہو۔ تو کل بھی مجھ سے ایک سوال کیا گیا، ایک چینل پر میں گزارشات پیش کر رہا تھا، تو وہاں یہ سوال کیا گیا، وقت بڑا محدود تھا۔ تو جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ایسی کیفیت میں بندہ ہو کہ اسے کوئی بزرگ مل جائے، کسی بزرگ کو دیکھ سکے، دیدار کر سکے۔ آپ یقین مانیں وہاں تو وقت تھوڑا تھا، جو جواب ہو سکا یا جتنا دیا جا سکا دیا۔ میں اس وقت سے آج تک، ابھی تک اس بات تک میرے ذہن میں ایک بات ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نوم کی ہو، بات مشاہدے کی ہو، اسے یہ جستجو کیوں نہ ہو کہ مجھے نصیب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔
تو یہ وہ راہ ہے جو ان خصلتوں پر ہے وہ اپنے انجام کو پائیں گے. اور میرے اللہ نے یہ فرمایا یہ وہ باتیں جو میرے حبیب میں نہیں ہیں. جو ہیں وہ ظالم ہیں، جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگا رہے ہیں، جو اس کی وحی پر غلطی بیان کر رہے ہیں. اور جہاں حق ہے پھر وہاں جو عطا ہے. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اگر تڑپ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تڑپ ہو. ہمیں اگر نوم میں خواب درکار ہو تو وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. ہمیں اگر چاہت ہو، ہمیں تڑپ ہو، ہمیں محبت ہو، ہمیں عشق ہو، ہمارے جذبات ہوں، ہمیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرتے ہوئے مخلوق تک پہنچانے کی ضرورت. تو اللہ کریم میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، امت کے حال پر رحم فرمائے، اس وبائی بیماری سے مخلوق کو چھٹکارا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ